بندہ اپنے دل میں لوگوں کی مدد کرنے کا تصور رکھے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ پاک اس بندے کی مدد میں اس وقت ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. برادران ملت اسلامیہ، آج ہم بے قرار ہیں، آج ہم کہتے صاحب ڈگر پھر رہے، نگر پھر رہے کہ صاحب رزق میں برکت نہیں ہے، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، مال میں برکت نہیں ہے. آپ ان طریقوں کو تو فالو کریں جس طریقے سے رزق بڑھتا. فجر پڑھنے سے رزق بڑھتا ہے، سنتے پڑے رہتے. تعویذ کام آئے گا. تعویذ تو جناب بونس چیز ہے، تعویذ کا انکار نہیں کرتا، مگر نماز چھوڑ کر بھی بندہ کب ترقی یافتہ ہوا. ہمارا دین تو ایسا نہیں نا کہ کسی کو بھی کچھ بنا لیا. ہمارے یہاں تو وہی معتبر اور موقر ہوگا جو شریعت مطہرہ کی نگاہوں میں موقر اور معظم ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہمارے یہاں تو یہ قانون ہے نا کہ ہم اپنی من مرضی سے، یہ نہیں کہ کسی کو کچھ بھی بنا لیا. شریعت مطہرہ کو فالو کر رہا ہے اسی کو ترقی یافتہ مانا جائے گا. آج ہم بے قرار ہیں کہ رزق میں برکت کیوں نہیں ہوتی. آئیں، نکاح کی محفل ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے نکاح کرو اللہ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. مگر ہم اپنے معاشرے پر سرسری طور پر نگاہ ڈالیں. کہیں تو حالات یہ ہے کہ سمجھدار ہونے سے پہلے نکاح کریں. کیسے لکھا جاتا ہے نکاح کریں. اور کئی حالات ایسے ہیں کہ جناب اپنے پیر پہ کھڑا ہوگا تو کریں گے. کتنے تو پیر کاٹ دیے اس نے، اب پیر پہ کب کھڑا ہوگا؟ خود کے پیر تو کتنی بار پھسل چکے ہیں، وہ کب پیر پہ کھڑا ہوگا؟ آپ کو مسئلہ معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے تو سن لیجیے. ہم کہتے ہیں نکاح سنت نہیں، ہر جگہ نکاح سنت نہیں ہے. سن رہے ہیں آپ؟ ہاں، مسئلہ سنیے. مسئلہ جس کو یقین ہو کہ اس سے گناہ ہو جائے گا اس پر نکاح سنت نہیں، فرض ہے. جی، ہر جگہ نکاح سنت نہیں ہے. جس کو یقین ہو کہ اس سے گناہ ہو جائے گا تو اس پر نکاح فرض ہے. جس کو یقین نہ ہو مگر غالب گمان ہو کہ گناہ ہو جائے گا تو اس پر نکاح واجب ہے. اور جو شخص ایسا ہو کہ صاحب گناہ ہونے نہ ہونے کا کوئی مسئلہ اس کے یہاں ہونا، اس کے لیے نکاح سنت. اور جس کے پاس استطاعت ہی نہ ہو، طاقت ہی نہ ہو نکاح کرنے کی، کسی کو کھلانے پلانے، اس کو گھر پہ رکھنے کی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث میں نے پڑھی من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. تم میں سے جو استطاعت قوت طاقت رکھتا ہے تو حضور کا آرڈر ہے کہ چاہیے کہ وہ شادی کرے. ومن لم یستطع، اور جو استطاعت نہیں رکھتا، جس کے پاس طاقت نہیں ہے، پھر وہ کیا کرے؟ وہ انٹرنیٹ کے عیاشیوں میں نہ ڈوبے، وہ رات کی تنہائیوں کو خراب نہ کرے، وہ برائیوں میں نہ ڈوبے. شرم و حیا کے پردے میں قیمتی باتیں کہہ کے جا رہا ہوں، برا لگے تو معاف کیجیے گا، مگر ہم نہیں کہیں گے تو مودی یا راہل گاندھی آپ کو کہنے نہیں آئیں گے. سب آپ کو ڈبونے کے چکر میں ہے. یہ علماء کی جماعت ہے جس کو آپ کچھ دیں نہ دیں، لیکن یہ آپ کی بھلائی کی کوشش میں اکثریت کے ساتھ لگی رہتی ہے. 70 بار مولویوں سے بندہ لڑتا ہے مگر باپ کا جنازہ پڑھانے کوئی کرکٹر نہیں آتا جس کے لیے آپ صبح و شام ایک جی ہوتے ہیں. وہی امام صاحب آتے ہیں جن کا کھانا آپ نہیں پوچھتے نا کہ آپ نے کھایا کہ نہیں کھایا، باپ کا جنازہ پڑھانے وہی آتا ہے. پتہ نہیں ہمیں کب احساس ہوگا کہ ہمارا کون اپنا ہے کون پرایا. جو رسول رات رات پر ہمارے لیے روتے تھے ان کی سنتوں کا مذاق بن رہا ہے، اور جن کے گھر آپ ملنے جائیں ان کے کتے آپ کو بھونک کے بھگا دیں گے. ان کتوں کی طرح بال رکھنے والوں کو آپ نے جو ہے فالو کر رکھا ہے. معاف کیجیے گا جملے برے لگے، کتوں کی طرح بال رکھ لیا کہ صاحب فلاں کو فالو کرتے ہیں فلاں کو. آپ کے لیے ہمارے لیے ہیرو کی ذات غوث اعظم کی ذات ہے، حضور غریب نواز کی ذات ہے. آپ کے لیے ہمارے لیے آئیڈیل صحابہ کرام ہیں، ہمارے لیے آپ کے لیے
لیے آئیڈیل اہل بیت طاہر کی قربانیاں ہیں، ہمارے لیے اور آپ کے لیے نمونہ رسول محتشم کی زندگی ہے، مگر ہم نے اور آپ نے پتہ نہیں کیا مذاق بنا لیا اپنی زندگیوں کا، جس کو جو سمجھ آ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ یہ دین اسلام ہے، یہاں آپ کی سمجھ سے بات نہیں چلتی، حضور کے بتائے ہوئے طریقے سے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس استطاعت نہیں، طاقت نہیں، تو اس کو چاہیے فعلیہ الصوم، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ کیا کرے؟ کیا کرے؟ روزہ رکھے۔ زور سے بولو، کیا رکھے؟ ہاں، جس کے پاس استطاعت نہیں ہے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اب اس لیے کہ روزہ شہوت کو توڑنے کے لیے ڈھال ہے، ٹھیک ہے؟ میرے نوجوانوں سے گزارش بالخصوص اس حدیث پر توجہ رکھیں، اپنی زندگیوں کو برباد ہونے سے بچائیں، اپنی آخرت کو برباد ہونے سے بچائیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، نکاح سے رزق آتا ہے، اور ہمارے یہاں کیا تھیوری چلتی ہے، جب تک کمائے گا نہیں تب تک شادی نہیں کریں گے، جب تک کمائے گا نہیں تب۔ ارے بھیا، شادی کرے گا تو رزق آئے گا، آپ اس چکر میں کیوں پڑے کہ صاحب کمائے گا نہیں تو کھلائے گا کیا؟ آپ کو کس نے کھلایا؟ اللہ نے نہیں فرمایا قرآن میں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ رزق دینے والا ہے، وہ تو پرندوں کو بھی کھلاتا ہے، ہمارے تو پھر ہاتھ پیر چلنے والے اور ہم عقل والے لوگ ہیں، پرندوں کو بھی وہ بھوکا نہیں رکھتا۔ پہلی چیز، ایک چیز یہ خاص، اس تھیوری اور اس فکر کو بدلا جائے، اور نکاح کے ذریعے رزق میں برکت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، مگر نکاح کے وقت یہ خاص خیال رکھا جائے کہ شریعت مطہرہ کی دھجیاں نہ اڑے۔ ہمارے یہاں شادی کا راتی جگہ ہے، جوئے کھیل رہے ہیں لوگ بیٹھ، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، ایک نارمل اور جنرل بات کر رہا ہوں، کہیں کہیں شراب پی رہے ہیں لوگ بیٹھ، کہیں کا حال ہے کہ صاحب راتی جگہ کیا آ رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کو کسی نے جیل سے چھڑا دیا ہے، اور تمام جواری ایک ساتھ جمع ہو رہے ہیں۔ آپ خود بتائیں کہ اگر منحوسیت سے کسی کام کی شروعات کی جائے تو کیا وہ کام برکت والا ہو؟ حرام کام سے اگر آپ کسی کی زندگی کی شروعات کریں، پھر کہیں حضرت میاں بیوی میں بنتی نہیں، حضرت طلاق کی نوبت آ گئی، کوئی کہ صاحب بیوی سنتی نہیں، کوئی کہہ رہا صاحب بیوی کا مزاج خراب ہے، کوئی کہہ رہا صاحب بار بار گھر چلی جاتی ہے، کوئی کہہ رہا صاحب اولاد نہیں ہوتی، کوئی کہہ رہا صاحب یہ ہو رہا ہے، کوئی وہ ہو رہا ہے۔ ہم نے اور آپ نے کیا کیا؟ اصلی سی بات، میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں، یہ بیماریاں بتا رہا ہوں، ان بیماریوں کا علاج بتا رہا ہوں۔ اپنے مولا کو راضی کرنے کی کوشش کریں، جب قدرت خوشی دے تو اس طرح اس کا شکرانہ ادا کریں، اور کہ مولا، بات یہ کہ مولا تو نے اتنی عمر دی کہ میں نے اپنے بیٹے کے چہرے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ورنہ بہت سے بیٹے ایسے ہوتے ہیں کہ جناب جن کے سر پہ سہرا تو سجا ہوتا ہے مگر سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے باپ کا سایہ نہیں ہوتا، بہت سے بیٹے ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ماں کی دعائیں تو ہوتی ہیں مگر جناب بلائیں لینے کے لیے ماں کا وجود نہیں ہوتا۔ شکر ادا کرنا چاہیے بندوں کو، مولا تو نے یہ موقع دیا، پہلا شکر تو یہ کہ تو نے انسان بنایا، پھر یہ کہ مسلمان بنایا، پھر یہ کہ حضور کی سنت ادا کرنے کا موقع فراہم کیا، پھر یہ کہ مجھے بے وفا نہیں بلکہ با وفا بنایا، میرے والدین کو یہاں تک پہنچایا کہ وہ میرے چہرے کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب شکر کے موقع ہیں، گناہ کے موقع نہیں ہیں۔ دوسری بات، نکاح، ایک تو یہ کہ رزق میں برکت ہوتی ہے، بندہ بے قرار ہے کہ اللہ کی مدد کہاں سے آئے، کیسے آئے، اللہ کی مدد کیسے آئے، اللہ اکبر۔ تو پھر سرکار مدینہ علیہ السلام کی حدیث سنو، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ اپنا دامن پاک رکھنے کے لیے نکاح کرتا ہے تاکہ وہ حرام کام سے بچ جائے۔ میری طرف دیکھیں آپ، ساؤنڈ بند ہوا ہے، سانسیں نہیں، ہاں
درود شریف پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عرض یہ کر رہا تھا، توجہ ہے آپ کی؟ مجھے معلوم ہے آپ کو گرمی مکمل لگ رہی ہے، مگر جناب یہ باتیں سنیں اور جہنم کی شدت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. یہ سوچیں کہ جب آج سورج کروڑوں میل دور ہے تو پسینے آ رہے ہیں، جس وقت اتنی اوپر ہوگا اس وقت ہم کیا کریں گے؟ اتنی اوپر سورج آئے اس سے پہلے ایمان کا چھاتا، ایمان کی چھتری آپ ایسی لگا لیں اپنے سر کے اوپر کہ اتنے قریب کا سورج بھی ہمارے بھیجوں کو کھولا نہ سکے. اس لیے کہ رسول محتشم علیہ السلام نے فرمایا 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت قیامت کے میدان میں اسپیشل سایہ عطا فرمائے گا. اور نوجوانوں سنو، حضور نے فرمایا ان 7 جماعتوں میں سے ایک جماعت وہ ہے کہ جو جوانی کی حالت میں اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں. جو جوانی میں اللہ کو یاد کیا کرتا تھا. رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سورج اگرچہ بہت قریب ہوگا مگر اللہ اس کے لیے اسپیشل سایہ بنائے. یہاں آپ کے لیے کوئی چھتری لگا دے، آپ نکلو کھیت کی طرف اور کوئی آپ کے سر پہ چھتری لگا دے، آپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے تو میں وی آئی پی ہو گیا. ارے 100 روپے کی چھتری لگائی تو کیا ہوا؟ میں وی آئی پی ہو گیا، میرے لیے سایہ کیا گیا. 4 لوگ دیکھنے والے ہو تو آپ خوش ہو جاتے ہیں. وہ آدم سے لے کے قیامت تک کے سارے ہوں گے اور چھتری لگانے والا کوئی انسان نہیں ہوگا. وہاں تو قدرت کے فرشتے آپ کے لیے سایہ کریں گے. وہ لوگ پوچھیں گے یہ سایہ کس لیے ہے؟ جواب آئے گا اس نے گرمی میں رہ کر خدا کو راضی کیا تھا، اس لیے خدا نے آج اس کے لیے اسپیشل سایہ کا انتظام فرمایا. خیر